شوہر میرے لیے ایک تکیہ لایا اور بولا اس پر سونے سے تمہیں بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ میں اس پر سر رکھتے ہی گہری نیند میں چلی جاتی، مجھے کچھ علم نہ ہوتا رات بھر میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا۔ صبح نوکرانی مجھے آ کر جگاتی، حالانکہ میں دیر تک سونے کی عادی نہیں تھی۔ کچھ وقت کے لیے شہر سے باہر جانا ہوا، مگر جب لوٹی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسٹوری رات کے کھانے پر میں عمار کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آج وہ کراچی کی اسپیشل بریانی کھائیں گے اور پھر ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ کہہ رہے تھے کہ ہفتہ بھر کی باتیں تم کو بتانا ہے۔ میں بھی کھانا پکا کر تقریباً تیار ہو چکی تھی کہ عمار بیرونی کمرے سے اندر داخل ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا تکیہ تھا اور وہ بڑے پرجوش انداز میں کچن کی طرف آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہو گئی، یقیناً کوئی اچھی خبر لائے ہوں گے۔ وہ کچن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتے بولے، اندازہ کرو کہ آج میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ کیا لائے ہو؟ میں نے اس تکیے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے سونے کی چیز لایا ہوں۔ میں سمجھی کہ وہ کوئی ہار یا پھر سونے کی انگوٹھی ہوگی، مگر عمار کا مطلب وہ تکیہ تھا جو انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ میں ہنس پڑی اور بولی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں تو بہت سارے تکیے ہیں۔ نہیں، تم نہیں سمجھو گی، یہ خاص تکیہ ہے، اس پر سوتے ہی تمہیں اس قدر گہری نیند آئے گی کہ تم ساری پریشانیاں بھول جاؤ گی۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، میں نے شوخ لہجے میں کہا۔ ہاں جانتا ہوں، تمہارا میکا اور سسرال میں ہی ہوں۔ وہ بھی ہنس کر بولا۔ میں نے جلدی سے کھانا لگایا، پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے بعد ہم لوگ چہل قدمی کرنے گھر سے تھوڑی دیر باہر چلے گئے۔ عمار نے مجھے بتایا کہ ہمارا کاروبار بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بہت جلد ہم گھومنے پھرنے کسی اچھی جگہ پر جائیں گے۔ عمار کی بات بہت خوشگوار تھی کہ میں کئی دن سے باہر نہیں گئی تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ عمار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے گھمانے لے جائیں گے۔ رات کافی ہو گئی تھی، باتیں کرتے کرتے ہمیں 11 بج چکے تھے۔ ہم لوگ گھر آ گئے، میں تھک چکی تھی۔ میں عموماً باہر نہیں جاتی تھی، لیکن جب بھی جاتی تو واپس آ کر مجھے بہت اچھی نیند آتی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ عمار نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ اتنی ساری باتیں تو کر کے آئے ہیں۔ میری بات وہ مسکرا کے بولا، نہیں، میں جو تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں وہ تو دکھانا ہی بھول گیا، اس لیے تمہیں جگایا ہے۔ میں اتنی محبت سے لایا ہوں اور تم یوں ہی دیکھے بنا سو گئیں۔ عمار نے خفگی سے کہا۔ اچھا دکھائیں کیا لائے ہیں؟ میں نے مارے باندھے پوچھ لیا۔ اس نے وہی کالے رنگ کا تکیہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، یہ تمہارے لیے لایا تھا، تو اب تم اس پر سونا۔ اگر میں نے تمہیں کسی اور تکیے پر سوتے دیکھا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو تم اتنا عجیب سا تحفہ لائے اور اوپر سے استعمال کرنے کا بھی کہہ رہے ہو۔ جب مجھے وقت ملے گا تو میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں گی، ابھی سونے دو، میں نے سستی سے کہا۔ نہیں، تم تب تک نہیں سو سکتی جب تک تم نے یہ تکیہ نہ رکھا، اسے اپنے سر کے نیچے رکھو۔ عمار کی بات سن کر مجبوراً مجھے وہ تکیہ سر کے نیچے رکھنا پڑا، اور واقعی ایسا ہوا۔ حالانکہ میں نیند جب کھل جاتی تو دوبارہ نہ آتی تھی، مگر اس تکیے پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات بھر کی نیند مکمل کر کے جب میں اٹھی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں اتنا لیٹ کبھی نہیں اٹھتی تھی، ہمیشہ فجر کے وقت جاگا کرتی تھی، مگر آج تو مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ عمار آفس سے لگے ہوں گے، لیکن کچن سے کھانے پکانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بال باندھتی سلیپر پہنتی باہر آئی تو عمار ناشتہ بنا کر کچن سے نکل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بیگم، ناشتہ تیار ہے، انہوں نے بڑے ہی خوش آمدی لہجے میں کہا۔ تو میں ہنس پڑی۔ آپ کیوں صبح صبح ناشتہ بنانے لگے؟ حیرت سے میں نے پوچھا۔ اس لیے میں نے سوچا تم لیٹ ہو گئی ہو تو تمہارے لیے کچھ کھانے کو بنا دوں، اب سے میں تمہاری خوب خدمتیں کیا کروں گا۔ عمار کا یہ انداز عجیب سا تھا۔ اس سے پہلے وہ کافی لاپرواہ ہوا کرتے تھے، مگر اب انہیں محبت نچھاور کرتا دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کر ساتھ ناشتہ کیا اور وہ مجھے باتیں بتاتے رہے۔ کہنے لگے کہ اگلے ہفتے تمہیں خوشخبری سناؤں گا جسے سن کر تم پاگل ہو جاؤ گی۔ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھیں، مگر ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ میں بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کرنے لگی۔
یہ سموار کا دن تھا، دن کے 4 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو عمار بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ سوچا تو میں کیا سرپرائز لایا ہوں؟ کیا لائے ہوں گے؟ میں نے حسب توقع پوچھا۔ ہاں بالکل صحیح پہچانا، ہم 15 دن کے لیے مردان اور سکردو جا رہے ہیں۔ میں ان دونوں کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ تم اچھے اچھے کپڑے نکال لینا، ہم گھومیں گے پھریں گے اور خوب تصویریں بھی بنائیں گے۔ دیکھو میں کیمرہ بھی لایا ہوں۔ عمار نے مجھے کیمرہ دکھاتے ہوئے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں تو تصاویر بنانے کی بہت شوقین تھی اور یادگار تصاویر اکٹھی کرنا میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس کے علاوہ عمار نے مجھے ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ رات کو ہم پیکنگ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک مخملی سا تکیہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک اور تحفہ لایا ہوں۔ یہ کیا؟ عمار، میں نے تنگ آ کر کہا، تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ وہ مایوس ہوئے۔ پسند تو آیا ہے، لیکن تم کیا مجھے روز تکیے تحفے میں دیتے رہتے ہو؟ میں چڑھ کر بولی۔ تمہیں نہیں پتہ اس میں تمہارے لیے کیا چھپا ہے؟ وہ رازداری سے بولا۔ اچھا کیا ہے اس میں؟ تم نے واقعی سونے کی چیز رکھی ہے؟ میں تقریباً تکیہ ادھارنے لگی تھی کہ اس نے مجھے روک دیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں بہت پیار سے لایا ہوں۔ اب تم اس سے ٹکراؤ گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ عمار نے جذباتی لہجے میں کہا تو میں نے وہ تکیہ بھی اٹیچی کیس میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہے عمار، ہم اسے ساتھ لے جائیں گے، میں وہاں جا کر اس پر آرام کروں گی، ہوٹل کا تکیہ استعمال بھی نہیں کروں گی۔ اب خوش؟ میں نے کہا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گیا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ عمار نے کہا، تمہیں قبول کر لیا کرو۔ پھر ہم نے پیکنگ مکمل کی اور گھر کے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عمار ڈرائیو کرنے لگے۔ ہمیں تقریباً 8-10 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد اپنی منزل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ تقریباً صبح کے 8 بجے تھے جب ہم لوگ خوبصورت مردان کی وادیوں میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں پر جا کر ہم نے ایک ہوٹل بک کیا، اپنا سامان وغیرہ رکھ کر ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ آیا، میری بھوک زوروں پر تھی، ہمیں نیند بھی بہت آ رہی تھی، ساری رات سفر میں گزری تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمار بولے، آؤ ذرا باہر واک کرتے ہیں۔ میں نے کہا، عمار ہم رات کے تھکے ہوئے ہیں، ابھی سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر گھومنے پھرنے جائیں گے، ابھی تو ہمارے پاس 15 دن پڑے ہیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا اور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ عمار پھر چونک پڑا۔ ارے کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تکیہ رکھنا بھول ہی گئی۔ عمار نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا، عمار ایک تحفہ دینا اچھی بات ہے، لیکن تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں تمہارے دیے تکیے پر ہی آرام کروں گی۔ میں نے اٹیچی کیس سے وہ تکیہ نکالا جس کا رنگ گہرا گلابی تھا، اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ میری آنکھ دن کے تقریباً 4 بجے کھلی تھی۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی کیونکہ میں عموماً اتنی دیر سویا نہیں کرتی تھی۔ خیر میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور عمار کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس بہت سارے تازہ پھل موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں اپنی بات بھول کر بھولی، اپنی بیوی کے لیے مردان کی وادیوں سے تازہ پھل لے کر آیا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح چہک کر بولا تھا، اچھا ٹھیک ہے مگر پہلے ناشتہ کریں یا یہ تازہ پھل کھائیں؟ میں نے کہا، ناشتہ تو میں کر کے آیا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ذرا باہر واک کرنے گیا تھا۔ باہر اس قدر خوبصورتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہم تو رات کو آئے تھے اس لیے زیادہ دیکھ نہیں پائے، اور پھر یہاں تو اس طرح روشنی بھی نہیں تھی جیسے شہروں میں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس وادی کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کیا۔ وہ بولے تو میں بھی پرجوش ہو گئی، ہاں بس میں ناشتہ کرتی ہوں پھر گھومنے چلتے ہیں، ابھی مغرب ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے باقی ہیں۔ عمار نے مجھے گھڑی پر دیکھتے ہوئے بتایا، ہم کافی جگہ گھوم سکتے ہیں، گاڑی تو اپنی ہی ہے نا؟ جب ہم یہاں آئے تھے ہمارے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی۔ عمار نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، ہاں لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں اٹھی اور وہ ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ناشتے کے لیے جانے لگا۔ عمار کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کمرے میں کسی ویٹر وغیرہ کو نہیں آنے دیتے تھے۔ ناشتہ ہو یا کھانا وغیرہ لانا ہوتا تو خود ہی کمرے سے بیٹھ جاتے۔ مجھے ان کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ لے کر آئے مگر میں نے 2-4 نوالے ہی کھائے تھے، میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر میں اور عمار باہر گھومنے پھرنے چلے گئے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گھوم پھر کر جب ہم واپس کمرے میں آئے تو بہت عجیب سا مجھے لگ رہا تھا، حالانکہ ہم اتنی خوبصورت وادی میں گھومنے پھرنے آئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میری طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ عمار نے اس بات کو میرا وہم قرار دیا، بولے کہ تم 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم پورے 15 دن یہاں ہیں، کون سا کسی بات کی جلدی ہے؟
اگر تمہیں اس بار اچھا نہیں لگا تو میں تمہیں کسی اور ملک لے جاؤں گا، وہاں جا کر ضرور تم زندگی کو یادگار بناؤ گی۔ میرے شوہر کی یہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، مگر میری طبیعت واقعی خراب تھی، اس لیے میں نے مزید گھومنے پھرنے اور باہر جانے سے انکار کر دیا۔ عمار بولے، میں بڑے ارمانوں سے تمہیں لے کر آیا ہوں، اب تو تمہیں 15 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ تم ذہنی طور پر تیار ہی رہو، ہم 15 دن یہیں گزاریں گے۔ آفس سے میں بار بار چھٹی نہیں کر سکتا۔ وہ رات اسی طرح سے گزر گئی۔ میں زیادہ تر سوئی رہی، مجھے نیند آ رہی تھی۔ اب میں بار بار اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث عمار کو باہر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھیجتی تو کبھی دوا لانے۔ بالآخر ایک دن میں نے عمار سے صاف کہہ دیا کہ اب ہم یہاں اور نہیں رہ سکتے، مجھے گھر چلنا ہے۔ عمار نے میری بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کہنے لگے، میں شام تک کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب عمار نے بتایا کہ وہ باہر کچھ ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ میں آرام سے سو گئی، مجھے فکر ہی نہیں تھی، کیونکہ عمار اکثر دیر کے لیے کہہ کر بیٹھ جاتے تھے، مگر سونے کے بعد 2-3 گھنٹے اٹھ کر گزار دیے، عمار کمرے میں نہیں آئے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے پوچھا تو کہنے لگے وہ 1 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ وہ ہمیں بتا کر گئے تھے کہ اگر آپ ان کا پوچھیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور عمار کا انتظار کرنے لگی۔ مزید چند گھنٹے گزر گئے مگر عمار تو نہ آئے۔ میں بار بار ان کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر ان کا فون بھی بند تھا۔ میں اسی طرح مایوس بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے ہوٹل کے ایک ویٹر نے آ کر بتایا کہ عمار صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ عمار مجھ سے میرے فون پر بات کرنے کی بجائے ہوٹل کے آپریٹر پر مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن انہیں جو خبر سنائی میرے لیے بہت حیرت ناک تھی۔ بولے کہ مجھے اچانک کوئی کام پڑ گیا ہے، تم ایسا کرو فلاں گاڑی پر بیٹھو اور خود ہی گھر چلی جاؤ۔ میں اس وقت نہیں آ سکتا، گھر آ کر میں تمہیں ساری تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بات ہم دونوں کے فائدے کی ہے، اس لیے زیادہ واویلا مت مچانا، میں گھر آ کر تمہیں مکمل بات بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے اس قدر عجلت میں فون کاٹا کہ میں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی اور مجبوراً مجھے ہوٹل کے عملے کو کہنا پڑا کہ اب کرائے وغیرہ کی ادائیگی کے بعد مجھے باہر سڑک پر چھوڑ آئیں۔ انہوں نے میری مدد کی اور یوں میں ہوٹل کے عملے کی مدد سے ایک لوکل گاڑی پر بیٹھ کر گھر آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمار اس قدر لاپرواہی سے کام لیں گے۔ اس قدر ویران علاقے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر انہیں آخر کون سا کام آن پڑا تھا جو مجھ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ میں گھر آئی تو گھر کے دروازے پر ہی مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ اندر کمرے میں تک گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میرے کمرے میں لاتعداد کیڑے مکوڑے اور چھپکلیاں ادھر ادھر مری پڑی تھیں۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ڈر کر پیچھے ہٹی، دیکھا تو کمرے میں اور میرے کمرے کے اندر مکھیاں وغیرہ منڈلا رہی ہیں۔ جو تکیہ عمار مجھے دے کر گئے تھے اس کے پاس ہی ساری چونٹیاں اور مکھیاں وغیرہ جمع ہوئی تھیں۔ مجھے تو مکھیوں اور چونٹیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنی کام والی مائی کا انتظار کیا۔ شام کے تقریباً 4 بجے وہ مجھے دیکھ کر میرے گھر میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ صبح ہی اس کو میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ آئی تو میں نے اس سے اپنا کمرہ صاف کرنے کا کہا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ ساری مکھیاں چونٹیاں وغیرہ اس تکیے پہ جمع ہوئی تھی، جس کا رنگ کالا ہے اور سائز میں بھی قدرے چھوٹا ہے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا، مجھے یاد آیا یہ تکیہ تو مجھے عمار نے دیا تھا، اس کے قریب ہی ساری مکھیاں اور چونٹیاں مردہ پڑی تھی۔ بہرحال وہ سب کام والی دھو چکی تھی۔ اب میرا کمرہ کافی بہتر لگ رہا تھا۔ میں نے عمار کا انتظار کیا کیونکہ گھر کی حالت بھی ایسی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ چونٹیوں اور مکھیوں کا میرے کمرے میں جمع ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ عمار کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی مگر انہوں نے فون نہیں کیا، یہاں تک کہ میں اپنی پریشانی میں گل گل کر رونے لگی، مگر عمار کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے فجر کے قریب نیند آئی۔ 1-2 گھنٹے سو کر میں دوبارہ اٹھ گئی، عمار کو فون کرنے لگی مگر ان کا نمبر بند تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی کہ شاید عمار گھر آ گئے ہوں۔ خوشی خوشی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 ہٹے کٹے افراد کھڑے تھے۔ ان کی مونچھیں ہی کافی خوفناک سی تھیں اور وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے، جسے سن کر میری پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اگر کوئی میرے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ کو اس گھر سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہ گھر اب آپ کا نہیں رہا بلکہ ہماری ملکیت ہے۔ انہوں نے مجھے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں حیران نہیں ہوئی کیونکہ ایسے فراڈیے آج کل شہر میں گھوم رہے تھے۔
میں ان سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ وہ کہنے لگے ہم بھی قانونی کارروائی چاہتے ہیں، اگر پولیس آئے گی تو اور بھی اچھا ہوگا کیونکہ یہ مکان بک چکا ہے اور اس سے آپ کے شوہر عمار نے ہمارے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ یہ مکان میرے ابا نے مجھے دیا تھا، وہ میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور ہمیشہ سے میں سب کی لاڈلی رہی۔ ابا نے مجھے مرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر عمار یہ مکان بیچ سکیں گے۔ ویسے بھی وہ کیسے بیچ سکتے تھے جبکہ میرے انگوٹھے کی ضرورت ہر جگہ پڑتی تھی، میرے دستخط ہونا بھی ضروری تھے۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اس وقت کے لیے مہلت مانگی، کہا کہ آپ مجھ سے ایک دن بعد آ کر پوچھیں، میں سارے معاملات آپ کو بتا دوں گی۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ایک دن کے بعد وہ گھر پر قبضہ کرنے آئیں گے۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی تھی، ادھر عمار جواب نہیں دے رہے تھے اور یہ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں عمار کا انتظار کرنے کی بجائے سے کسی رشتہ دار سے کہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ عمار کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو، ان کی وجہ سے مجھے کوئی تنگ کر رہا ہو۔ مگر ان سب کی نوبت ہی نہ آئی۔ شام کے 7 بجے عمار نے خود مجھے کال کر کے اسکرین پر ان کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو عمار کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے معاف کر دینا، میں جولیا کو بہت پسند کرتا ہوں۔ 1 مہینہ پہلے ہی میں ایک بزنس ٹرپ پہ گیا تھا، جہاں پر وہ مجھے ملی تو میں دنیا و مافیا کو بھول گیا تھا، مجھے تمہاری صورت تک یاد نہیں رہی۔ میں مانتا ہوں کہ میں دل پھینک ہوں، لیکن تم مجھے معاف کر دو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مکان وغیرہ بیچ کر میں یہاں آ چکا ہوں، تمہاری بدتمیزی سے تنگ ہوں، تم مجھے اپنے باپ کا نوکر سمجھتی ہو جبکہ میں ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ عمار نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تب بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی، اسی وقت سوچنا شروع کر دیا کہ اس سب کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ بلاخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں نے وہی ساری کال جا کر کال سینٹر سے ریکارڈ کے ذریعے نکلوا لی تھی۔ بنا کسی کو بتائے میں نے عمار پر مقدمہ دائر کر دیا۔ وہ تو سب بیچ کر امریکہ جا چکے تھے، ان کی کورٹ میں حاضری نہ ہوئی تو 1-2 مہینے میں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ سارے ثبوت میرے پاس تھے، جبکہ تفتیش کے دوران یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرا شوہر میرے تکیے پر اسپرے کر کے مجھے نیند کے زیر اثر لا کر میرے ہی خلاف استعمال کرتا رہا۔ اس دھوکے کے بعد عمار نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تاکہ تم سے جان چھڑوا کر سکوں، اور جو کال سے ثابت ہونے کے بعد عمار کو امریکن ایمبیسی کے ذریعے واپس پاکستان لایا گیا کیونکہ وہ قانونی طور پر ایک مجرم تھا اور یوں ظاہر کر کے اپنے کیے کی سزا اس کو بھگتنی پڑی۔ تب میں نے عمار سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، مگر شاید وہ اپنا آخری حربہ بھی آزمانا چاہتا تھا۔ پیار محبت سے مجھے دوبارہ رام کرنے کی کوشش کی، جس پر میں نے کسی بھی بات میں آنے سے انکار کر دیا۔ اب بتائیں کہ ایسے شوہر پر دوبارہ بھروسہ کرنا عقل مندی ہوگی؟ میرے پاس میری دولت جائیداد سب کچھ واپس آ چکا ہے، لیکن اب میں کسی مرد پر بھروسہ نہیں چاہتی۔